زندگی کی بہت بڑی بڑی اور اہم باتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت آسان الفاظ میں سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہر بڑی، اہم اور خوبصورت حقیقت سادہ ہی ہوتی ہے۔ وہ چیز جو ذہن کو تھکا دے، اس کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا۔ دنیا کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں اتنی خوبصورت اور چمکدار نہیں ہوتی کہ انسان اس کو دیکھ کر دوسری تمام ذمہ داریوں سے اندھا ہو جائے۔ وہ نیک عمل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، مٹی ہے، اور ایک بہت بڑی انسانوں کی جماعت آخرت کے لمبے سفر کی تیاری کے لیے اسی مٹی کو اپنے تھیلوں میں بھر رہی ہے۔ موت خود ایک ڈر جانے والا مقام ہے، لیکن پھر اس کی بنا کسی خبر کے اچانک آ جانے کی عادت اور بھی ڈراؤنی ہے۔ اللہ کی نظر میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ کون کس حالت میں مرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آنے والے وقت کی خبر اسی کے پاس ہے۔ آنے والے زمانے کی حد سے زیادہ فکر کرنے سے مستقبل نہیں بدل جاتا۔ ہاں، حال یعنی موجودہ وقت ضرور بڑی تیزی سے زندگی کے بغیر گزرنے لگتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور ہمیشہ فکر میں لگے ہوئے انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ پھولوں کی خوشبو، نہ آسمانوں کا رنگ، نہ مسکراتا ہوا چہرہ، نہ روتی ہوئی آنکھ۔ دل کو محبت ملتی رہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ جس گمنام اور چھپے ہوئے انسان کے چاہنے والے زیادہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس گمنام اور معمولی سے دکھنے والے انسان نے اللہ کی مخلوق میں بہت چاہتیں بانٹی ہیں۔ اسے زندگی کا راز پتہ ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے تو بڑے نہیں ہوتے۔ انسان حقیقت سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنا اپنے خیالوں اور وہم سے اٹھاتا ہے۔ زندگی تیرے پیچھے یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ زندگی سے الجھتے، حالات سے لڑتے، خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے والے انسان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بے دلی سے دیکھیں گے تو بے دلی بڑھتی جائے گی، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے ہی کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ خوبصورتی فضول ہے اگر حیا نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے ہنستے ہنستے انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں جو کسی سے جڑ چکے ہوں۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ لوگوں کو دوسروں کی ذات میں اور زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی میں دلچسپی ہوتی ہے، چاہے اس تبدیلی سے ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ یہ جو انسان ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ بنا مانگے تو کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن مانگنے پر کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کسی چیز کا بہت زیادہ جان لینا اس کی کشش کھو دیتا ہے۔ ایک وقت پر موت اور زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو مانگ کر لی جاتی ہے وہ کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ مرنا نہیں چاہتے تو اس چیز کی طرف مت لوٹو جس نے 1 مرتبہ تم کو مایوس کیا ہو۔ اللہ اتنی بار کہو کہ تمہیں اس کے سوا سب بھول جائیں،
سارا جہاں بھول جائیں، یاد رہے تو بس اللہ۔ رحم یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق سے ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہمارے دل تو بنجر ہیں، ہمارے ارادے شر ہیں۔ معمولی باتوں سے اپنے ماتھے پر پڑنے والی شکن کو گہری سانس لے کر ختم کر دیں، ورنہ یہی مستقبل میں آپ کے چہرے کی جھریاں ہوں گی۔ معاف کرنا مشکل کام ہے، اور اللہ کے پاس مشکل کاموں کا بڑا اجر ہے۔ صبر کرو اور دیکھو کہ تمہیں کیا اجر ملتا ہے۔ اپنی محبوب چیزوں سے آگے نکل جانے کا فیصلہ انسان کا دل مار دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہمیں دوسروں کا مزاج چاہے پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ زندگی کی صبح میں غلط راستے پر پڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا زندگی کی شام تک اسی راستے پر سفر جاری رکھنا۔ جب کوئی مخلص شخص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس پر اپنے تجربے شروع نہیں کر دینے چاہیے۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے، اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ اللہ پر کتنا بھروسہ ہے یہ عام حالات میں پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی پر مشکل وقت آن پڑتا ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، سمجھانے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ بھکاری وہ ہے جس کو دنیا نے ٹھکرایا ہے، اور فقیر وہ ہے جس نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ جس طرح عزت مانگ کر نہیں لی جا سکتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، اسی طرح علم مانگ کر نہیں لیا جا سکتا، یہ کوششوں سے ملتا ہے، محنتوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے مولا، تیرے بندے میرے سوا بہت، پر میرا رب تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ جو ذات سب بدل دیتی ہے وہ تیرا غم بھی خوشی میں بدل دے گا۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو پھر آنکھیں غم میں بھی مسکراتی ہیں۔ بے شک ہمارا رب ہمیں آزماتا بھی ہے اور سنبھالتا بھی ہے۔ معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے والی باتیں بھول جانا ہی معافی ہے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ضد کوئی بھی ہو، خوشی اور غم کی انتہا پر ٹوٹ جاتی ہے۔ لفظوں کی قیمت ہوتی ہے جسے کبھی نہ کبھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر اس قیمت کا اندازہ نہ ہو تو پھر بولنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غلطی ایک سبق ہے، مگر جب اسے چھپایا جاتا ہے تو یہ سزا بن جاتی ہے۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو، یہ تمہارے الفاظ بن جائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، اچھوں کے ساتھ امتحان بہت ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہو ان کے درجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ صبح جلدی صرف 4 چیزیں اٹھاتی ہیں: نماز، ماں، محنت اور مجبوریاں۔ کسی کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو پھر تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔ اللہ کافی ہے دوست کے طور پر بھی
اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کے طور پر بھی۔ عجب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا، درود آپ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ تم جو انسانوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہو، وہ محبت صرف اللہ سے مانگ کر دیکھو، بس ایک وہی تو ہے جس کی محبت میں بے وفائی نہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ اپنے گناہوں اور ان کے انجام کا معلوم ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنا ناقص عمل بھی بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے، اور دوسروں کا شاندار عمل بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگ ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اپنی یادوں کے ساتھ جنگ مت لڑیں، آپ ہار جائیں گے۔ ان کے ساتھ صلح رکھیں اور سکون کو روح پر حاوی ہونے دیں۔ جس سے محبت ہو اسے ہر حال میں دعا ہی دی جاتی ہے۔ مخلص لوگ نیت کے خراب نہیں ہوتے، اور جن کی نیتیں خراب ہوں وہ لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ مومن سادہ ہوتا ہے مگر بیوقوف نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا ہے مگر مکار نہیں ہوتا۔ سجدے وہ واحد جھکاؤ ہیں جو ہمیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مصلحت سمجھ آ جاتی ہے تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کسی کانٹے کی طرح مسلسل دل میں چبھتا رہتا ہے، اسے چھوڑا نہ جائے تو یہ دل کو زخمی کر دیتا ہے، پھر بے چینی اور خلش وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ چیز ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ محرومی کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حال اور اپنی حالت پر مطمئن ہو۔ ہمیں سکون کا وہ لمحہ ضرور چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم وہ سب کچھ نئے سرے سے ترتیب سے رکھیں جو ہمارے اندر بکھر چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے اندر کسی چیز کو جگاتے ہیں وہ کبھی آپ کے اندر سے نکلتے نہیں، چاہے وہ آپ کو الوداع کہہ دیں۔ عام سی بات ہے، لیکن ادب کا تقاضا اور سلیقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے ساتھ کسی تصویر کو بیان کریں تو کبھی نہ کہیں کہ فلاں صاحب میرے ساتھ کھڑے یا بیٹھے ہیں، بلکہ میں فلاں صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بے زبان تکیے کسی کو ہماری بھاری بھرکم یعنی بوجھل سروں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اپنی قیمت کا تعین آپ خود کرتے ہو، کسی کی شان و شوکت دیکھ کر اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو۔ قیمت اگر وزن سے ہوتی تو پتھر کی چٹانیں ہیرے سے زیادہ مہنگی ہوتی۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان ایک مکمل انسان نہ ہو، لیکن ممکن ہے آپ کو آپ کا وہ حصہ دیتا جائے جو آپ میں کم ہے۔ آپ کی زندگی کے بہادر فیصلوں میں سے ہے کہ آپ کی جان اور مال کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز کو پورے طور پر آپ چھوڑ دیں۔ لوگوں کی اصلیت ان کا وہ رویہ ہوتا ہے جو ان کے عمل سے ظاہر ہو، نہ وہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہ کم۔ کچھ دل مسجد ہی ہوتے ہیں، احتیاط کیجیے،
ایسے کسی دل کو ڈھا مت دینا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی تو انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا، اور آسمان والا اپنے لاڈلوں کے لاڈ اور نخرے زمین والوں سے زیادہ پورے کرتا ہے۔ ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ ہر چیز کے وجود کا رب ہے، وہ اپنے لطف اور کرم سے ہمارا خیال رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم ڈرتے ہیں کہ تیرا کوئی بندہ ہم سے شکایت رکھے۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کی زندگی سے ایسے گزار دے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ رات کو اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں جبکہ اللہ اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کبھی چیزوں کو آگے ضرور فرما دیتا ہے، لیکن وہ آپ کے دل کو بھولتا کبھی نہیں جسے انتظار نے تھکا دیا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ تو سب جانتا ہے اور میں بالکل نہیں جانتا، تو سب قدرت رکھتا ہے جبکہ میں کچھ طاقت نہیں رکھتا، اور تو تمام غیبوں کو بہترین جاننے والا ہے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں بند گلی سے، لا حاصل کوشش سے، ناکام یقین سے، اور اس بات سے کہ ہمارا دل کسی ایسی چیز یا شخص کے ساتھ جڑ جائے جو ہمارا ہے ہی نہیں۔ وہ سکون جو دنیا کی وجہ سے کھو جاتا ہے، اللہ عز و جل کے سامنے سر بسجود ہونے سے واپس مل جاتا ہے۔ وہ اپنا لطف و کرم نور اور آسانیوں کی شکل میں اتارتا ہے۔ وہ کریم ہمیں ویسے ہی عطا کرتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو دیکھا؟ جواب آیا، بہت بار۔ پوچھا کب اور کیسے؟ جواب آیا، جب جب اس نے میری پردہ پوشی فرمائی، میرے گناہوں کو چھپا لیا، مجھے رزق دیا، مجھے صحت عطا کی۔ اے مولا، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم پر مت ڈالیو۔ اے دلوں کے حال جاننے والے مہربان رب، ہماری بے بسی کے عالم میں مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما۔ جس کی روح آپ کی جیسی ہو، آپ سے مشابہت رکھتی ہو، وہ جانتا ہے آپ کو الفاظ کے بغیر کیسے پکارا جائے۔ کچھ آوازیں الفاظ کا استعمال نہیں کیا کرتی، لہٰذا دھیان سے سنو۔ مجھے معلوم ہے مولا، تو دیکھ رہا ہے زمین والوں کا زمین پر خدا ہونا۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتماد ہو، اپنے راز اپنے تک ہی رہنے دو۔ زندگی سادہ اور آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو۔ ہم نے آج تک نہ ہی کوئی بیوقوف شخص دیکھا ہے اور نہ ہی عقل مند، بس ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہتا ہے سیکھ رہا ہے۔ علم کا ایک مقصد دھوکے اور فریب کو سب کے سامنے ظاہر کرنا بھی ہے، اس لیے علم کو حاصل کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ عقل مند آدمی اپنا راستہ خود بناتا ہے اور بیوقوف لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تاکہ پھر وہ بھی وہی کریں۔ جس جگہ ویرانی ہو وہاں خزانے کی امید ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے اچھے وقت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کام کرنے میں عظمت ہے مگر اس کے لیے جو اس بات کو سمجھتا ہو۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ منافقت دیتی کچھ نہیں، الٹا آہستہ آہستہ وقار اور عزت چھین لیتی ہے۔ غلط کام، برائیاں اور گناہ جمع ہو کر قبر اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ ہم اللہ سے سب کچھ طلب کرتے ہیں سوائے اس کی ذات کے۔ زندگی میں نیک اور برے جو بھی کام اور باتیں ہم نے کیے ہیں وہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو کچھ آگے بھیج رہے ہو اس تک تم بھی جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔
موت کے وقت اپنے آپ کو جس بھی حالت میں پسند کرو وہ حالت اسی لمحے اختیار کر لو، کیونکہ موت کسی بھی پل آ سکتی ہے۔ وقت، نعمتیں، علم، دوست اور طاقتیں کہاں، کیسے، کس کام میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کیے، آخرت کے دن ان سب کا جواب دینا ہوگا۔ معاشرے کا سدھرنا حلال رزق اور حلال کمائی میں ہے، ورنہ جیسا کھائیں گے ویسے ہی قول اور اعمال ہوں گے۔ یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام عمل اور حرام مال کے ذریعے نفس اور بدن کو سکون اور عیش کا سامان تو پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن آخرت کے انعامات اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں رکاوٹ اور بندش کے توڑ ڈھونڈنے میں ہم لگے رہتے ہیں، لیکن ایمان کے راستے میں دیوار بن جانے والی نفس اور شیطان کے بہکاوے اور برائیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہ حلال مال اور دولت بھی پاکیزہ اور قابل قبول نہیں جس میں سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا نہ کیے جائیں۔ جب ہم دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں تو دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کو سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی کسی دوسرے کا بدلہ بننا قبول نہیں کرتے، پھر چاہے انہیں ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی صفائی اور پاکیزگی سے نکلو۔ سمجھوتے زندگی میں بہت کام آتے ہیں، من مرضیاں زندگی کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر اور قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پر جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ شک کرنے والا انسان بہت قیمتی رشتے شک کی نظر کر کے کھو دیتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض مرتبہ قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ برے وقت کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خاموش رہ کر اس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکے کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ بعض دفعہ بھرپور خوشی حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ نقطے کا فرق رہتا ہے کہ آپ دو اچھے الفاظ بول کر سارے اختلاف ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے انسان کو تلاش کرو تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکے۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفاد کے ترازو پر مت تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جس نے ایک بار تم پر احسان کیا ہو، وہ کبھی تمہیں نقصان پہنچائے تو اس کے احسان کو یاد کر کے اسے معاف کر دو۔ کسی کے باکمال اور کسی کے بے کمال ہونے میں انسان کا نہیں قدرت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کمال قدرت ہے کہ کمزوروں کا حوصلہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مخلص لوگ اگر دور ہو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں
اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ پہلے لوگ مر جاتے تھے، روح بھٹکتی تھی، اب روح مر جاتی ہے اور لوگ بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو نبیوں کے راستے کے پیچھے لگاتا ہے، اپنے راستے کے پیچھے نہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیتوں کی تراش خراش ہو جاتی ہیں، کردار بدل جاتے ہیں۔ ہمیں گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ اگر سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں تب بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہو، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار اور درود پاک کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر پھیلا دی جاتی ہے۔ حسد ایسی بری چیز ہے جو ایمان کو کھوکھلا اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہو جائے تو غلامی پسند لوگ چھتریاں لے کر نکلیں گے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا کہ گناہوں کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور عقل مندی کے پانی سے۔ دو سخت اینٹوں کو درمیان میں نرم گارا جوڑتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ جب زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ اللہ تو خوش ہو جائے تو پھر جینے میں بھی مزہ آئے گا اور انعام لینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر حلال کے لیے محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے پاس ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور ہم اسے برباد نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔
آج نصیحت کی باتوں کو مان لو، کل پرسکون زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسے کو کبھی اوپر لے کر نہیں جا سکتا۔ ضروری نہیں کہ ہر تعلق پیار، محبت، عشق کا ہی ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ جب بندہ ڈرتا ہے تو اللہ ہی اسے امید دیتا ہے۔ جب وہ غمگین ہوتا ہے تو اللہ اسے تسلی دیتا ہے۔ جب وہ ٹھوکر کھاتا ہے اور گرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بنتا ہے۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ کم علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ ہم بہت ہی کم باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں۔ گاہک کا اعتماد چیز کی قیمت کم ہونے سے نہیں بلکہ چیز کے معیاری اور اچھا ہونے سے قائم ہوتا ہے۔ جس لمحہ آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ خدمت کا بہترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرو۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ کچھ کام خدا چاہتا ہے انسان خود انجام دے تاکہ اس کے نتیجے میں رہنمائی پا سکے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنکھیں جھکتی ہیں تو زمانے بھر کی حیا اپنے اندر سمو لیتی ہیں۔ برائی سے توبہ کرو اور بدنام سے سبق سیکھو اور نیکی کو چھپا کر رکھو۔ جس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ لوگوں کے مال لوٹنے والا پوری زندگی ضرورت مند رہتا ہے، محتاج رہتا ہے۔ دوسروں کے دل نہیں توڑنے چاہیے، کسی کا دل رکھ لینا عبادت ہے۔ لوگوں سے سلوک اللہ سے سلوک ہے۔ برداشت کرنا ایک عظیم عمل ہے جو باشعور لوگ کرتے ہیں۔ خود کی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ بے شک بہترین ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی جینی ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا؟ جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان لوگوں سے اللہ ناراض ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آپس میں بحثیں نہ کیا کرو۔ زندگی میں کبھی ہمدردی کے طلبگار نہ ہونا، خوش رہنا، کلیلے بھرنا اور تم کو محبت ملے گی۔ ہمدردی کے طلبگار کو کبھی بھی محبت نہیں ملتی۔ ہمدردی تمہارے خزانے کو کبھی بھی نہیں بھر سکتی۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ جب آپ سامنے والے کو دلائل سے قائل نہ کر سکیں تو پھر نرمی سے کام لیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ ایک لباس ایسا ہے جو دنیا کے ہر خطے کے انسان پر سج جاتا ہے اور وہ ہے مسکراہٹ۔
ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ دل میں کسی کے ساتھ کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے۔ انسانوں کی دنیا میں انسانوں سے اچھا سلوک ہی حق کا راستہ ہے۔ آسمانوں پر نگاہ ضرور رکھو لیکن یہ نہ بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ دولت کو تم اپنی قبر کا چراغ بنا لو، کسی غریب کی زندگی سنوار دو۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ بڑی منزلوں کے راستے مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ بے معافی مانگنے والوں، سب کو معافی دے دیا کرو، اور یہی معافی کا راز ہے کہ جس نے سب کے لیے معافی مانگی وہ معاف کر دیا گیا۔ آنسو تیرے اللہ کا قرب ہے جو تنہائی میں نکل آئے۔ جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جہاں وابستگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ مضبوط سیرت اور کردار کا پیدا ہونا صرف خدا اور آخرت پر یقین ہی کے نتیجے میں ممکن ہے۔ نیکی کی عادت ڈالو، اس لیے کہ نیکی عادت سے ہی ہوتی ہے۔ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیے، نہ کہ ان کی صورتوں، ان کے مال و متاع یا ان کے مناصب کی بنیاد پر۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو۔ صرف دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا کی ہو، اس سے اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ گناہ کا چھوڑ دینا دلوں کی زندگی کی وجہ ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رحمت کا حصول چاہتے ہیں لیکن وہ اعمال نہیں کرنا چاہتے جو رحمتوں کی وجہ ہے۔ حادثوں سے ہار جانا فطرت آدم نہیں، حادثے تو کھیلتے ہیں عظمت آدم کے ساتھ۔ زندگی شکوے نہیں سنتی، فیصلے سناتی ہے۔ صبر ہی سہارا بنتا ہے بالآخر۔ اگر دنیا کے سارے دروازے آپ کے لیے بند ہو جائیں تو جان لو کہ آپ کا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی ہے۔ اگر ہم حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر ہم خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ عاجزی اور تواضع یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلیں تو واپس لوٹنے تک جس انسان سے بھی ہم ملیں اسے ہم اپنے سے بہتر سمجھیں۔ دنیا میں 3 نقصان دہ چیزیں ہیں: دنیا کی محبت، خواہشات کی پیروی، شک والی چیزوں میں پڑنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے بھلائی کا سوال کیا اور اللہ نے ان گناہ گاروں کی زبان پر درود پاک جاری کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کا یقین ہو کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے تو جان لے کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے، کیونکہ خود پسندی سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنی تعریف چاہنا فتنہ ہے۔ لوگوں سے تعریف کی چاہت تمہیں دکھاوے میں مبتلا کر دے گی اور ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر پہنچا دے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تم جلد باز، برائی کو پھیلانے والے اور راز کو فاش کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائشیں اور نہ ختم ہونے والے فتنے آئیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی تمام باتیں قابل قبول ہوں۔ عقل مند آدمی وہ ہے
جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے طعنوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رہ جائے گا، وہ دیوانہ ہے۔